مادر فاطمہ کا سٹیٹس کیا ہے کہ ختیجہ کو کافر اور مشرکین کا، وہ بھی مکے کے جاہل کافر اور مشرک، بی بی کو شادی سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ طاہرہ ہے، شادی کے بعد بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ ختیجہ طاہرہ۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے کہ جہالت کے ماحول میں دشمن پکار کے بول رہا کہ ختیجہ طاہرہ ہے، ختیجہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے مقام ختیجہ کے لیے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بزنس وومن تھی، یہ ایسی بزنس وومن تھی کہ ملکۃ العرب ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے، اس کے باوجود شی واز سو انٹیلیجنٹ، اور اس کے ساتھ اتنی آنیسٹ تھی کہ دشمن نے کہا تھا کہ یہ صدیقہ ہے۔ بزنس میں 0.1% بھی کبھی بھی ختیجہ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا۔ بزنس اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہونے کے باوجود کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ دشمن نے پکار کے کہا کہ یہ صدیقہ ہے۔ یہ دونوں میسج آج ہمارے لیے ہے کہ آپ سوچو گا، if we say کہ we are follower of امام علی، we love بی بی فاطمہ، اگر ہم بی بی فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم بی بی فاطمہ کے فالوور ہیں، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دو چیزوں کو کیری کرو، ہمیشہ کہ کبھی جھوٹ مت بولو، آلویز آنیسٹی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تمہاری پہچان آنیسٹی ہے، تمہاری آئیڈینٹی آنیسٹی ہے۔ تم لندن میں رہو، کالجز میں جاؤ، یونیز کو جاؤ، کارپوریٹ کمپنیز کو جاؤ، میں ساری لڑکیوں کو بول رہا، سارے لڑکوں کو بول رہا کہ تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم کسی کمپنی میں بھی کام کرو، کسی یونی میں بھی جا کے پڑھو، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے۔ تمہاری آنیسٹی بتانا، تم اتنے پائس رہنا کہ تمہارے کلیگز پوچھنا کہ تم کتنے آنیسٹ ہو، کتنے پائس ہو۔ Tell me which religion you belong to, then you can say کہ you are follower of بی بی زہرا۔ اس طرح پروپوگیٹ کرو مادر حسین کے نام کو۔ تو دوستو، بی بی زہرا کی جب 19 جمادی الثانی کی رات آئی، یہ روایت بی بی ختیجہ سے کہ شی واز ریچسٹ لیڈی، لیکن 5 سال کے اندر مکے کے ساری عورتوں نے ختیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اسلام آ گیا تھا۔ سارے وہ دشمن، ساری عورتیں ساتھ چھوڑ دی۔ بی بی کی، میں بہت شارٹ کر کے بول رہا، پریگننسی 9 منتھس کی ہوئی، وہ رات جس رات کو برتھ ہونے والی تھی، میں بہت احتیاط سے پڑھا، بہت احتیاط سے، برتھ ہونے والی تھی۔ اس زمانے میں کوئی ہاسپٹلس نہیں ہوتے تھے، ساری ڈیلیوریز گھر کے اندر ہوتی تھی۔ وہ جو ڈاکٹرز ہوتے تھے اور لیڈی ڈاکٹرز، وہ لوگ آ جاتے تھے اور آ کر وہیں پہ گھر میں ولادت ہوتی تھی ہر بچے کی۔ اور ایسے موقع پر بی بی ختیجہ نے میسیج کہلوایا مکے کی عورتوں کو کہ پلیز کم اینڈ ہیلپ می، آج میرے پاس ولادت ہونے والی ہے۔ تو سارے لوگوں نے انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ یو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ یو بیکاز یو میریڈ ٹو یتیم عبداللہ، لیو ہیم۔ یہ تھریٹ تھی کہ چھوڑ دو ان کو، دین آئی ایم گوئنگ ٹو کم، دین ویل ہیلپ یو۔ ایک ایک عورت کے پاس میسیج بھیجواتی ہے، سب نے انکار کر دیا۔ اب ختیجہ کا ٹرسٹ دیکھو اللہ کی ذات پہ، کیا ٹرسٹ تھا، کیا ٹرسٹ تھا مادر بی بی زہرا کے پاس۔ ہمیشہ پڑھو حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہ عجیب قرآن کی آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ بولتا کہ ہم نے رحمتوں کو دروازے کھول دیے۔ کثرت سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ اتنی عجیب آیت ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ دو چیزیں دوستو تمہارے ٹرسٹ کو بڑھائے گا، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ ہم زبان سے بولتے ہیں کہ we trust but we don't trust literally۔ اس کے لیے نماز شب سے تمہارا یقین بڑھتا، زیارت عاشورہ پڑھنے سے یقین بڑھتا، کثرت سے، پلیز بات سنو، کثرت سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولنے سے تمہارا یقین بڑھتا، کثرت سے صلوات پڑھنے سے یقین بڑھتا۔ یہ ٹرسٹ کے لیے بہترین میں آپ کو اعمال دے رہا، جتنا چاہے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ،
इंग्लिश में बोलो, अल्लाह आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव। ये जबान पे 24 घंटे रखो कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। और कसरत से सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, इन 100% का 200% रहमत नाजिल हो जाती। तो बीवी ने सबको मैसेज करवाया, आधी रात हो गई, कोई औरत नहीं आई। उनका ट्रस्ट अल्लाह की जात पे इतना था, हम बोलते हैं लेकिन बीवी का ट्रस्ट था। वो टाइम पे आप सोचो, मलिकतुल अरब है, रिचेस्ट लेडी है, क्या हर्ट हुआ होगा कि यार कल तक ये लोग मेरे नौकर थे, कल तक ये लोग मेरे पास काम करते थे, कल तक मेरे इशारे पे काम होता था, लेकिन आज कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। मैंने इतने मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर खर्च किया, लेकिन आज मेरी कोई मदद करने वाला। She was all alone. She was all alone. She said कि okay. She closed the door. दरवाजे को बंद किया, अपने बेड पे आके लेट गई। She said fine. दुनिया की अब मदद नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह की तरफ से चाहिए। क्या ट्रस्ट है, क्या यकीन है बीबी का। ये यकीन पैदा करो विलादत के महफिल में, दुआ मांगो कि बीबी मुझे ये यकीन अता कर दे जो तेरी आपकी माँ को था। ये यकीन अता कर दे। यकीन की सबसे बड़ी दौलत है, याद रखो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ना नमाज का, ना रोजे का, किसी चीज का फायदा नहीं है अगर तुमको यकीन नहीं है अल्लाह की जात के ऊपर। रात भर सो जाओ, 2 सजदे यकीन के करो। रात भर खाली इबादत करने का फायदा नहीं, अपने यकीन को बिल्ड करो। बीबी ने क्लोज किया डोर को एंड शी सेड के ओके फाइन, तुम लोग आके मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। क्या यकीन, आके अपने बेड पे लेट गई। बस बिल्कुल कल की सुबह 20 जमादुस्सानी की सुबह फजर से पहले आपके डोर पे नॉक हुआ। बीबी उठी, शी ओपन द डोर। व्हेन शी ओपन द डोर शी सॉ 4 वुमेन खड़ी हुई, 4 औरतें खड़ी हुई। अब मुकम्मल हिजाब में, उनके चेहरे को देखे तो पता चल रहा बड़ा पाक और पाकीज़ा औरतें हैं। 4 लेडीज हैं जो खड़ी हुई है, बड़ा पाक और पाकीज़ा लिबास, चेहरे पे बड़ा नूर। चारों में एक खातून, एक लेडी ने आगे बढ़ के अपना इंट्रोडक्शन कराया और कहा कि ए ज़ौजा रसूल, ए खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम। बीबी ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो लेडी ने कहा कि आप घबराए नहीं, मैं मरियम बिनते इमरान हूँ, मैं मदर ऑफ नबी ईसा हूँ। यू कैन इमेजिन, मदर ऑफ ईसा, सूरह मरियम कुरान में पूरा सूरा मौजूद है। उस बीबी की पाकिज़गी का ऐलान अल्लाह ने किया। वो मरियम जो कई 500 या 600 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, वो मरियम खिदमत के लिए, काम करने के लिए हुक्म इलाही से 500 ईयर्स पहले जो मरी, वो मरियम आई हैं किसके लिए? मादरे बीबी ज़हरा की खिदमत के लिए। मरियम ने आगे बढ़ के कहा कि हम मदर ऑफ ईसा, मरियम बिनते इमरान। उसके बाद शी इंट्रोड्यूस्ड अदर वुमेन, कहा कि ये हाजरा है, वाइफ ऑफ नबी इब्राहिम। यू नो हाजरा का स्टेटस क्या है कि जिन्होंने पहली मर्तबा काबे को बिल्ड किया है। ये जनाब इब्राहिम, आपके हस्बैंड और आपके बेटे नबी इस्माइल, मदर ऑफ जनाब इस्माइल। आप सोचो कैसी माँ थी कि जिसका ट्रस्ट इतना बड़ा था। वो पूरा वाक़या आपके सामने है कि इतना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था कि जिसकी वजह से वो अकेली रही। इनका बेटे के वो जमजम का पानी हमारे सामने आया तो वो जनाब हाजरा दफन कहाँ है, इनकी ग्रेव कहाँ है? अल्लाह हमको काबे की ज़ियारत नसीब करे। खाने काबा का जो वो हिस्सा, जैसे आप गोल्डन डोर को क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी बाउंड्री आती और उसको बोलते हैं मकाम इस्माइल, जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का एक पन्नाला लगा हुआ है। वो जो जगह है वहाँ पे जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल की ग्रेव है आज भी, लेकिन आज आपको नज़र नहीं आती। यहाँ पे औलाद के लिए बेहतरीन जगह है। अगर किसी को औलाद नहीं है, कोई उम्रे पे जा रहा, कोई हज पे जा रहा, तो आप ये मैसेज कहलाओ कि वहाँ जाके मेरे लिए दुआ करो औलाद के लिए। जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल का वास्ता दे और बीबी रबाब और बीबी सकीना और जनाब अली शहजादी अली असगर का वास्ता दे कि अगर उस जगह पे कोई दुआ करे तो अल्लाह उसको औलाद अता करता। तो बहरहाल जनाब मरियम ने कहा है कि शीज़ हाजरा वाइफ ऑफ नबी इब्राहिम, इतने बड़े नबी की बीवी आई है खिदमत के लिए, सरदार अंबिया की ज़ौजा के लिए, मादर बीबी ज़हरा के लिए। उसके बाद कहा कि ये कुलसूम है, ये नबी मूसा की सिस्टर है, रियल ओन सिस्टर ऑफ नबी मूसा। इनके भी कई वाक़यात है
اور کہا یہ کلثوم ہے، اس کے بعد کہا یہ آسیہ ہے، آسیہ وائف آف فرعون، آسیہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یہ چاروں عورتوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ یہ وائف آف آسیہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ مومنہ تھی۔ یہ چاروں عورتیں آئیں، کیوں آئیں؟ ہزاروں سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں پھر بھیجا واپس، اور بھیج کے بولا کہ جاؤ اور میری ماں، میری کنیز خاص بی بی فاطمہ کی ماں کی خدمت کرو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ مادر فاطمہ کی خدمت کے لیے یہ خواتین آئیں جو جنت سے آئیں۔ یہ چاروں بی بی اندر آئیں، ہاتھ میں ایک برتن تھا، اس کے اندر پانی تھا، واٹر تھا، اور وائٹ کلر کے کپڑے تھے۔ کہا کہ یہ جنت کا لباس ہے ہم جو لے کر آئے، اور یہ کوثر کا پانی ہے ہم جو لے کر آئے۔ اس کے بعد وہ بی بی لوگ بیٹھے۔ اب میں اس واقعے کو ختم کر رہا، کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا میں، بس اب یہاں سے روایت بی بی خدیجہ سے شروع ہوتی کہ ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ کچھ دیر گزری، ابھی فجر کا وقت بالکل باقی تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا۔ اس کے بعد وہ میں بالکل ختم کر رہا، بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پورا روم برائٹ ہو گیا، پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ دوستو آج ہمارے پاس لائٹ کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں لائٹ 1000 والٹس کے بلب لگے ہوئے، تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا کہ جس زمانے میں کینڈل سب سے بڑی لائٹ ہوتی تھی، چراغ کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہوتی تھی، رات میں صرف چراغ کی لائٹ ہوتی تھی اور کوئی لائٹ نہیں ہوتی۔ بی بی خدیجہ کہتی کہ اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ برائٹنس کم ہونے لگی، اتنی کم ہو گئی کہ جیسی کم ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین ولی اللہ۔ پہلے شکر سجدے میں جا کر دنیا میں آتے ہی فاطمہ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو پہلی چیز جو تم کو کرنا ہے وہ شکر خدا کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز اللہ کا شکر جتنا تم کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، اللہ تمہاری نعمتوں کو انکریز کرتا جائے گا۔ بی بی نے آتے ہی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے بابا ابی رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا، اس کے بعد اپنے شوہر امام علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کرنے کے بعد بی بی خدیجہ کہتی کہ میں نے بچی کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، جنت کا جو کپڑا لایا گیا تھا وہ عورتوں نے اس کپڑے میں ریپ کیا، کوثر کا پانی لیا، لے کے بی بی کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس جز کو دیکھا، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے میری بیٹی کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ مجھے، اور جس نے مجھے اس نے اللہ کو۔ اس کے بعد بی بی کے منہ میں اپنی زبان دے دی، بس زبان دی، اور یہاں شہزادی کونین کی اب ولادت ہوئی۔ بی بی کی ولادت کے اوپر ایک بابا سے بلند سروات پڑے۔ اب یہ تو اندر حجرے کے اندر کی بات میں نے کی۔ جیسے ہی ولادت بی بی ہوئی، جیسے ہی بی بی دنیا میں آئی، پورا مکہ، خانے کعبہ سے لے کے پورا مکہ برائٹ ہو گیا، روشن ہو گیا۔ پھر میں آپ کو بول رہا کہ یہ روشنی لوگوں کو سوچ نہیں سکتے تھے کہ روشنی کیا ہوتی۔ ہر معصوم کی ولادت پہ ہوا ہے روشنی، پورا مکہ برائٹ، ایک دم روشن۔ اور ایسا بھی نہیں کہ صرف سپاک ہو کے بند ہو جاتا، لیکن یہ سپاک نہیں تھا، بلکہ ایک روشنی تھی، ایک روشنی ٹھہری رہی۔ مکے کے کافر اور مشرکین گھروں سے باہر نکل گئے، کہا یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ابھی تو اندھیرا ہے، ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، یہ روشنی آ رہی کہاں سے؟ تو اب جب غور کیا تو دیکھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے یہ روشنی بنا۔ بی بی نے آتے بتا دیا کہ میرا نام زہرا ہے، میں نور کی۔ تو دوستو اس وقت جب پوری پبلک کو، مکے والوں کو معلوم ہوا کہ رسول کے پاس ایک بیٹی ہوئی ہے، یتیم عبداللہ کی، اس کے بعد ہی ان لوگوں نے کہا تھا یہ ابتر جو کہا تھا اس وقت، اس کے بعد کہا کہ لڑکی ہو گئی ہے، ہنگامہ مچ گیا مکے میں کہ یتیم عبداللہ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی بی بی خدیجہ سے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اب رسول کی نسل ختم ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، اور ہمیشہ یہ کوثر قیامت تک کہ تمہاری نسل باقی رہے گی، اور
اللہ نے بی بی زہرا، آپ مقام فاطمہ دیکھیں کہ اللہ نے نیچر کو بدلا ہے، فطرت کو بدلا ہے۔ غور سے سنیں، آپ لندن میں جب آپ کے گھر میں آپ کی نسل چلتی کیسا، ہماری نسل چلتی کیسا، بیٹے سے چلتی نا، دنیا کو معلوم ہے بیٹے سے جنریشن چلتا ہے، بیٹی سے جنریشن نہیں چلتا۔ اللہ نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدلا، کہ پوری